السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن پیپلز پارٹی کے پاس پہنچا ہے اور نون لیگ نے پہلا یہ سمجھے رابطہ کیا ہے باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اس سے پہلے شہباز شریف کے حوالے سے خبریں آئی تھیں کہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے گھر میں زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اس کی کوئی تصاویر یا اندر کارڈ کوئی چیز سامنے نہیں آئی تھی۔ آج باضابطہ طور پر نون لیگ کا بڑا ڈیلیگیشن شہباز شریف صاحب کی قیادت میں بلاول ہاؤس لاہور پہنچا ہے، اور اس سے پہلے دن کو بلاول بھٹو زرداری کو آصف علی زرداری نے ہنگامی طور پر اسلام آباد سے لاہور بلا لیا تھا۔ تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ نون لیگ کے ساتھ اہم ملاقات ہو سکتی ہے، کیونکہ مشاورت تو ظاہر ہے آپس میں اگر کرنی ہوتی تو وہ تو زرداری صاحب اسلام آباد بھی آ سکتے تھے، آنا بھی ہے۔ اور کیونکہ آج شام 7 بجے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں کیا کچھ طے ہوا ہے، ایم کیو ایم کیا کرنے جا رہی ہے، اور یہ جو آزاد ارکان ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت اہم خبر ہے کہ یہ بھی بڑے پیمانے پہ تتر بتر ہونے لگے ہیں، نہ صرف مرکز میں بلکہ کے پی کے میں بھی تتر بتر ہونے لگے ہیں، اور خان کے مخالف گروپ کی شاید کے پی کے میں حکومت بنائی یا بنوائی یا بنوائی جائے گی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کو توڑیں گے، جس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ جو رزلٹ آیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے آج ایک کسی دوست نے بتایا، خابرو دوست جو ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ میں ابھی بھی خان کے لیے ہمدردیاں موجود ہیں۔ قیادت تو چلو خان کے ساتھ نہیں ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، عسکری قیادت سمجھیں، آرمی چیف وغیرہ یا ڈی جی آئی ایس آئی، لیکن نیچے جو ہے افسران کی اکثریت جو ہے وہ خان کے ساتھ ہمدردیاں رکھ رہی ہوتی ہے، کیونکہ کنٹونمنٹ بورڈ سے تمام کینٹ ایریاز سے خان صاحب بڑے پیمانے پر جیتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمدردیاں اور سپورٹ ان کو رہی ہے۔ تو جو پلانر تھے یا مینیجر تھے، جنہوں نے مینیج کیا اس سسٹم کو، وہ ناکام ہوئے ہیں، لگ ایسا رہا ہے ناکام ہوئے ہیں، معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں، کنٹرول میں نہیں آ سکے ہیں، کیونکہ انہوں نے 2 پارٹیاں الگ کرائیں پی ٹی آئی سے۔ ایک استحکام پاکستان پارٹی بنوائی گئی جہانگیر ترین اور علیم خان کی قیادت میں، تو وہ بھی بہت برے طریقے سے وہ بھی تجربہ ناکام ہوا۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز کھٹک کی قیادت میں بنوائی گئی، وہ بھی برے طریقے سے ناکام ہو گئے۔ کے پی کے کلین سویپ کر لیا پی ٹی آئی نے، اور مرکز اتنے بڑے پیمانے پر مرکز میں ارکان آئے ہیں، پی ٹی آئی کے آزاد ارکان پنجاب میں اتنے بڑے تعداد میں آئے ہیں۔ تو مجھے کسی دوست نے کہا کہ یہ خان کے ساتھ ہمدردی تو چلیں جو لوگوں کی ہے، یا فین کلب جو ان کا ہے وہ تو ہے ہی، لیکن یہ نون لیگ کے خلاف بھی غصہ تھا، یہ لوگوں میں نون لیگ کے رویے کے خلاف بھی غصہ موجود ہے۔ میاں صاحب کو جس انداز میں پروٹوکول میں لایا گیا، اور جو قانونی تقاضے ہیں وہ ایئرپورٹ پر آفیشلز بلوا کے وہاں پہ دستخط اور انگوٹھے لگوائے جا رہے ہیں، تو یہ اتنا لاڈلا سپر لاڈلا کر کے جو لایا گیا میاں صاحب کو، اس سے بھی نون لیگ کے خلاف نفرت لوگوں میں بڑھی ہے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ایک شخص کو آپ سزا یافتہ شخص آ رہا ہے اور آپ ان کو اس طرح پروٹوکول دے رہے ہیں، پھر عدالتوں سے جس طرح کا ریلیف ملا، یہ ساری چیزیں لوگ پسند نہیں کر رہے تھے، لوگوں کو یہ اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ بھائی میاں صاحب اگر آتے، فرض کریں آتے اور چلے جاتے جیل سیدھے کہ بھائی میں سزا یافتہ ہوں، میں جیل چلا جاتا ہوں، 4 دن جیل میں رہتے، فرض کریں کیا فرق پڑتا تھا؟ 4 دن جیل میں، اتنا عرصہ عمران خان نے جیل میں رکھا تھا نا میاں صاحب کو، تو 4 دن اور چلے جاتے خوشی خوشی سے،
اور باہر نکلتے قیدیوں والی ڈریس پہن کے آتے تو لوگوں کی ہمدردیاں اور مطلب 4 دن کے بعد عدالت کے سامنے سرنڈر کر دیتے کہ جی میں ضمانت کے لیے آیا ہوں، تو عدالت ضمانت تو ویسے ہی دینی تھی یا مقدمات تو ویسے ہی ختم ہونے تھے، لیکن قیدیوں والی اگر ڈریس پہن کے میاں صاحب ایک دفعہ نکلتے تو لوگوں میں میاں صاحب کی عزت اور بڑھ جاتی۔ لیکن یہ جس انداز میں انہوں نے سپر لاڈلا بنا کے لایا گیا اس سے بھی نفرتیں بڑھی، اور دوسرا نون لیگ جس طرح اوور کانفیڈنس بنی ہوئی تھی کہ بھائی لگ رہا تھا کہ نون لیگ کی تو حکومت بنی ہوئی ہے، اور نون لیگ بھی اسی طرح ڈیل کر رہی تھی لوگوں کو، اور رویہ ایسا بنایا ہوا تھا، عہدے بانٹ دیے ہوئے تھے، وزیر اعظم ہاؤس سمجھے سامان پہنچا دیا ہوا تھا ذہنی طور پر کہ بھائی بس ہم تو وزیر اعظم میاں صاحب ہیں۔ تو جب میاں صاحب وزیر اعظم بنے نہیں ہیں، الیکشن ہوئے نہیں ہیں، اشتہارات دلوا دیتے ہیں لیڈ اخبارات کی، نیشنل اخبارات کی، کہ وزیر اعظم نواز شریف قوم نے فیصلہ سنا دیا اور یہ قوم نے فیصلہ سنایا، تو یہ نون لیگ کے خلاف بھی ووٹ پڑا ہے، خان کی ہمدردیوں میں بھی ووٹ پڑا ہے، یہ جو سزائیں بھی خان کو ملی 3 مقدمات میں اس کی بھی ہمدردی خان کے ساتھ بڑھی ہے۔ تو میں آتا ہوں اب اس پہ کہ خان صاحب کے لوگ توڑیں گے مرکز سے، پیپلز پارٹی بھی توڑے گی، نون لیگ بھی توڑے گی، یہ پلان دونوں جماعتوں نے بنا لیا ہوا ہے، اس پہ ورک چل رہا ہے۔ اب نون لیگ نے کے پی کے میں 2-3 حصے کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ 2-3 امیدوار خواہش مند وزارت اعلیٰ کے امیدوار سامنے آنے لگے ہیں، اور ان میں ایک عمران خان کے بیانی والے ہوں گے 9 مئی والے، اور دوسرے جو ہیں جو 9 مئی والے نہیں ہیں، اور خان صاحب کا سمجھے باغی گروپ ایک بنے گا، تو ان کو شاید حکومت دی جائے گی کے پی کے میں، یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں۔ اب آتا ہوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ کہ میاں شہباز شریف، سردار ایاز صادق، مریم اورنگزیب، خواجہ سعد رفیق، اعظم نذیر تارڑ، شزا خواجہ فاطمہ، اور 1-2 اور بھی اس میں شامل تھے۔ وفد جو ہے بلاول ہاؤس پہنچا لاہور، زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی، اور باضابطہ طور پر ان کو دعوت دی ہے، درخواست کی ہے کہ آپ ہمارے اتحادی بنیں تاکہ مل جل کے ملک کو مسائل سے نکالیں، یہ دعوت دی ہے انہوں نے۔ تو اور انہوں نے زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے کہا ہے کہ بھئی دیکھیں ہماری پارٹی تو بلاول کو نامزد کر چکی ہے، سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار نامزد کر چکی ہے، تو اب ہم سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے ہی رجوع کریں گے، کل اجلاس بلا لیا ہے، ہمیں مشاورت کرنے دے، آپ کی جو درخواست ہے، آپ کی جو پیشکش ہے وہ ہم اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں رکھیں گے، سامنے رکھیں گے، سینئر لوگ ہیں سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں، وہ اس پہ کیا رائے دیتے ہیں اس بارے میں ہم پھر آپ کو سی کے اجلاس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، یہ جواب دیا ہے۔ لیکن اصولی طور پر اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی ملک کی مفاد میں، یہ تعاون کا طے ہوا ہے۔ فی الحال حکومت کا اتحادی نون لیگ کہ پیپلز پارٹی بنے گی نہیں بنے گی اس پہ بھی میں آتا ہوں، کیونکہ ابھی میں ویلاگ کرنے سے پہلے خورشید شاہ اسلام آباد پہنچے ہیں، تو ان کے پاس گیا تھا، تو 2 گھنٹے تقریباً خورشید شاہ کے ساتھ گپ شپ کر کے آیا ہوں، تو تھوڑا سا سین کلیئر ہو گیا ہے میرا کہ پیپلز پارٹی کرنے کیا جا رہی ہے۔ تو ایم کیو ایم نے بھی تعاون کا یقین دلایا ہے کہ ملکی مفاد کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے اور رابطے بھی جاری رہیں گے، یہ لیکن ایم کیو ایم نے بھی کلیئر اعلان نہیں کیا کہ ہم کوئی اتحادی بنیں گے حکومت کے یا نون لیگ کے۔ تو پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ پیپلز پارٹی 3 آپشنز پر بلکہ غور کر رہی ہے۔ ایک تو اپنا امیدوار لانے پر کہ بلاول بھٹو زرداری کے لیے حمایت مانگے یا آزاد امیدواران کتنے توڑیں، اس پہ بھی پیپلز پارٹی کا یہ بھی آپشن اوپن ہے۔ دوسرا پیپلز پارٹی نون لیگ کے اتحادی بنے، اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا اس پہ بھی غور کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ حکومت میں شامل نہ ہو، بس صرف نون لیگ کے ساتھ تعاون کیا جائے، حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے، حکومت کو تنگ نہ کیا جائے، یعنی وزارتیں وغیرہ نہ لی جائیں،
اور بیٹھے بھی حکومت والی سائیڈ پہ ہی، حکومت کے ساتھ ہوں گے، لیکن ان سے ہم مانگیں صدر مملکت کا عہدہ، اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ، یہ 3 عہدے ہم لے لیں۔ یہ پیپلز پارٹی کی تجویز، مطلب اس پہ بھی آپشن ہے۔ اور نون لیگ کو کہیں کہ وزیر اعظم آپ اپنا بنائیں، وزارتیں بھی اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ڈیلیور کرنا، ملک کو مسائل سے نکالنا، یہ اس میں ابھی ساری سیاسی جماعتوں کو ظاہر ہے کوئی ایک چارٹر اختیار کرنا پڑے گا، اس پہ سیریس ہو کے کام کرنا پڑے گا، تبھی کچھ کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ ایک اور بنیادی جو اس پہ سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی پر اندرونی خانہ پریشر ہے، اپنے ورکرز کا پریشر ہے۔ مجھے بھی فون آیا ہے، کئی جیالوں کا مجھے فون آیا ہے۔ ایک جیالہ ادھر سے چکوال سے، ایک محمود نام کا جیالہ ہے، اس نے فون کیا کہ شاکر بھائی میرا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری تک پیغام مہربانی کر کے پہنچائیں۔ نون لیگ نے ہمیں رگڑے میں رکھا ہے پنجاب میں، اور میرے باپ کو جیل میں رکھا، میری نوکری چلی گئی، تو ہم نے قربانیاں پارٹی کے لیے دی ہیں، اور یہ نون لیگ نے ہمارے ساتھ یہ اشر کیا ہے، تو نون لیگ کے اتحادی کیوں بن رہے ہیں؟ نون لیگ کے اتحادی بنیں گے پارٹی کی ستیہ ناش ہو جائے گی۔ یہ پارٹی کے اندروں نے جو نیچے لیول کا جو موقف آ رہا ہے ورکر کا، ابھی آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں، ثبوت دے دیتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری نے جو کمپین چلائی پنجاب میں، کتنے بڑے جلسے کیے، بڑے کامیاب جلسے ہوئے۔ تو یہ جلسے کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ورکر موجود ہے، بس صرف لیڈر لیس ہو گیا تھا، لیڈر جا نہیں رہے تھے پنجاب میں۔ اس طرح بی بی کے بعد کبھی کمپین پیپلز پارٹی نے چلائی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ تتر بتر ہو گیا تھا۔ اب بلاول صاحب گئے ہیں تو وہ ورکر نکل آیا ہے، اور اس کی بنیادی یہ بڑے جلسے ہونے کا بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ بلاول نے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لیا۔ نون لیگ پر تنقید جیالے کو اچھی لگ رہی ہے، پنجاب کے جیالے کو اچھی لگ رہی ہے۔ یہ قمر زمان قاہرہ سے بھی، چودھری منظور سے بھی میری بات ہوئی ہے، وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ چیئرمین صاحب کو انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ نون لیگ کے ساتھ تعاون نہیں، نون لیگ کو رگڑے میں رکھیں، نون لیگ پر تنقید کریں، ان کی مخالفت کریں، تبھی جیالہ جو ہے نا وہ جاگے گا اور جیالہ نکلے گا کہ بھئی ہماری پارٹی اب آ رہی ہے۔ جب آپ نون لیگ کے ساتھ مل کے حکومت بنا رہے ہیں، اتحادی بن رہے ہیں، تو نون لیگ اور آپ میں کیا فرق پڑا، کیا فرق ہوا؟ تو یہ جیالوں کی بات میں کر رہا ہوں۔ آج خورشید شاہ کے روبرو بھی 15-20 بندے بیٹھے تھے، وہاں پہ خورشید شاہ کو بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ سر نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہ کریں، پارٹی کی ستیہ ناش ہو جائے گی پنجاب میں۔ یہ وہاں پہ ظاہر ورکر بھی لوگ بھی تھے، اپنا جیالے بھی موجود تھے۔ خورشید شاہ سے جب میں ملاقات کرنے گیا تھا ابھی 2 گھنٹے، تو بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، تو وہ بھی خورشید شاہ کو یہی تجویز دے رہے تھے کہ کل آپ CEC میں یہی تجویز رکھیں کہ بھائی جیالوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ نون لیگ کے اتحادی نہ بنیں، نون لیگ کے ساتھ تعاون کریں، عہدے لیں اس طرح کے چیئرمین سینٹ اور اسپیکر اور صدر مملکت کے، باقی وزارت عظمیٰ اور وزارتیں کابینہ یہ ساری حکومت نون لیگ جا کر چلائے، کیونکہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایک دفعہ ہو چکے ہیں، اب وزیر خارجہ دوبارہ بھی وزیر خارجہ بنے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پیپلز پارٹی کو اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے سین پیپلز پارٹی میں، کیونکہ یہ تجاویز آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کو اپنی ہی پارٹی کی طرف سے، اپنے ہی پارٹی کے جیالوں اور کارکنوں کی طرف سے، تو اس پہ بھی پیپلز پارٹی یقینی طور پر غور کر رہی ہے۔ تو ابھی فی الحال انیشل ابتدائی ملاقاتیں ہیں، آج پیپلز پارٹی اپنا CEC کا اجلاس بلائے گی، اب دیکھتے ہیں کہ CEC نون لیگ کے ساتھ اتحاد کی منظوری دیتی ہے یا بلاول بھٹو کو امیدوار نامزد کرتی ہے اپنے وزارت عظمیٰ کا، یا پھر نون لیگ کے ساتھ اتحادی بننے کی بجائے صرف تعاون کرنے کی حد تک نون لیگ کے ساتھ چلا جائے۔ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوتا ہے آج۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔